ناظرین، آپ نے آج کل میڈیا پر دینی مدارس کی رجسٹریشن کے تنازع کی بازگشت تو سنی ہوگی، جس پر مولانا فضل الرحمان اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے ناراض نظر آتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں یہ تنازع ہے کیا اور مولانا حکومت سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہے اکتوبر 2024 کے آخری ہفتے میں، جب پاکستان کی پارلیمان نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی تو اس موقع پر جمعیت علماء اسلام فیک کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو دینی حلقوں کے 2 اہم مطالبات پارلیمان سے منظور کروانے پر ملک کے متعدد مذہبی حلقوں اور گروہوں کی جانب سے تحسین پیش کی گئی۔ ان 2 مطالبات میں ایک تو پاکستان سے سود کے نظام کا بتدریج خاتمہ تھا، جبکہ دوسرا اہم مطالبہ ملک میں دینی مدارس کی رجسٹریشن کے عمل کو محکمہ تعلیم کی بجائے پرانے سوسائٹیز ایکٹ 1860 کے متحد لانا تھا۔ تاہم دینی مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق بل سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2024 جب پارلیمان سے منظوری کے بعد فائنل منظوری کے لیے ایوان صدر پہنچا تو صدر آصف علی زرداری نے اس کے مسودے پر اعتراض لگا کر واپس پارلیمان بھیج دیا، اور یہیں سے اس معاملے کی ابتدا ہوئی، جس کے پس منظر میں جمعیت علماء اسلام فیک کے چند رہنماؤں کی جانب سے گزشتہ دنوں مطالبات کی منظوری کے لیے اسلام آباد کی جانب مارچ کی بات کی گئی، جبکہ گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں مولانا نے حکمران اتحاد پر الزام عائد کیا کہ وہ علماء کو تقسیم کرنے کی سازش پر عمل پیرا ہے۔ یہ در حقیقت ملک میں علماء کو آپس میں تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے۔ مولانا حالیہ دنوں میں یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ ان کی جماعت حکومت کی جانب سے دینی مدارس کی رجسٹریشن کے معاملات میں مداخلت کو قبول نہیں کرے گی۔ یہاں اہم سوالات یہ ہیں کہ آخر دینی مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے کیا، نئے ترمیمی بل میں رجسٹریشن سے متعلق کیا بات کی گئی ہے، اور آخر میں اس معاملے نے حکومت کے اتحادی مولانا فضل الرحمان کو حکمران اتحاد کے سامنے کیوں کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان میں دینی مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ ہمیشہ سے ہی پیچیدہ رہا ہے۔ ماضی میں ملک کے طول و عرض میں پھیلے مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت ہوتی تھی، اور مدارس کی انتظامیہ کو اس کام کے لیے متعلقہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر جانا پڑتا تھا۔ ماہرین کے مطابق رجسٹریشن کا کوئی مرکزی نظام نہ ہونے کے سبب نہ تو مدارس کے نصاب پر کوئی حکومتی کنٹرول تھا اور نہ ہی ان کو ملنے والی فنڈنگ پر کوئی نظر۔ جنرل مشرف کے دور اقتدار میں جب پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہوا تو مدارس کے نظام میں اصلاحات پر بات چیت کا آغاز ہوا، تاہم حکومت کی جانب سے پیش کردہ تجاویز ہمیشہ سے تنازعات کا شکار رہیں۔ اس دور میں جہاں ایک جانب مجوزہ اصلاحات کو مذہبی معاملات میں مداخلت اور مدارس پر حکومتی کنٹرول کی کوشش قرار دیا گیا، تو دوسری جانب حکومت نے بھی انہیں پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دیا، اور بلاخر اکتوبر 2019 میں پاکستان تحریک انصاف کے دور اقتدار میں حکومت نے وزارت داخلہ، سیکیورٹی ایجنسیوں، صوبوں اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ 5 سالہ سے زیادہ طویل مشاورت کے بعد دینی مدارس کو تعلیمی ادارے سمجھتے ہوئے انہیں محکمہ تعلیم کے تحت ریگولیٹ کرنے کا مذہبی گروہوں کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ سن 2019 میں پی ٹی آئی حکومت کے اس فیصلے کو چاروں مرکزی اسلامی مسالک کی نمائندہ بورڈ نے خیر مقدم کیا۔ اسی کے تحت رجسٹریشن کے لیے وفاقی محکمہ تعلیم کے تحت ایک نیا ڈائریکٹوریٹ قائم کیا گیا، جس کا نام ڈائریکٹوریٹ آف ریلیجیس ایجوکیشن ہے، اور اس کی سربراہی اس وقت سابق میجر جنرل غلام قمر کر رہے تھے۔ محکمہ ریلیجیس ایجوکیشن کے افسران کے مطابق اس ڈائریکٹوریٹ کے تحت مدارس تعلیمی ادارے سمجھتے ہوئے ان کی رجسٹریشن بھی وزارت تعلیم میں ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ ان کا سالانہ آڈٹ بھی ہوتا ہے، اور ان کے نصاب میں مرحلہ وار جدید علوم بھی شامل کیے جا رہے ہیں۔ اس محکمے کے تحت مدارس میں طلباء کو گرانٹس بھی دی جاتی ہیں، جبکہ غیر ملکی طلباء کو ویزا ایشو کیے جاتے ہیں، اور مدارس کو بینک اکاؤنٹس کھولنے میں بھی مدد فراہم کی جاتی ہے۔ اس ڈائریکٹوریٹ کے ملک بھر میں 16 دفاتر قائم ہیں، جبکہ مدارس کی رجسٹریشن کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ ملک میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق تقریباً 18,000 مدارس اسی ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے رجسٹرڈ ہیں، جن میں ان مدارس کے مطابق 20 لاکھ سے زیادہ طلباء زیر تعلیم ہیں۔ یاد ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ شدید اختلافات کی وجہ سے جمعیت علماء اسلام فے سے منسلک مدارس نے مدارس کو محکمہ تعلیم کے متحد رکھنے اور مذہبی مدارس میں عمومی تعلیم شامل کرنے کی مخالفت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت کئی دیگر مسالک کے مدارس اس نئے نظام کے تحت رجسٹرڈ نہیں ہیں، اور اب وہ ایک بار پھر سوسائٹی ایکٹ 1860 کے تحت مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں، جیسا کہ ماضی میں ہو رہا تھا۔ تاہم اس کے ساتھ انہوں نے ایک ترامیم بھی تجویز کی ہے۔
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है क्या और माजी में मदारस की रजिस्ट्रेशन का क्या निज़ाम राइज था? माजी में मदारस की रजिस्ट्रेशन और इनके निज़ाम तालीम से मुताल्लिक वाज़े कवानीन मौजूद नहीं थे। यही वजह है कि कई मदारस खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाते थे। 2019 से कबल मुल्क में मदारस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत की जा रही थी। ये एक्ट 92वें दौरे हुकूमत में नाफिज हुआ था। इसका मकसद तालीम, साइंस, फ़नून, सखाफत, फलाह बहबूद, मजहब, खैरात और दिगर गैर तजारती सरगर्मियों के लिए तंजीमों के क़याम की इजाज़त और इन्हें कानूनी हैसियत देना था। ये एक्ट आज भी पाकिस्तान में नाफिज है और इसके तहत फलाई और गैर मुनाफा बख्श इदारे अपने रजिस्ट्रेशन करवा कर कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा हैसियत हासिल करते हैं। इस एक्ट के मुताबिक कम से कम 7 या इससे ज्यादा अफराद किसी मुश्तरका मकसद के लिए तंजीम बना सकते हैं और इससे मुताल्लिका जिले के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद यह तंजीम एक अलहदा कानूनी वजूद इख्तियार कर लेती। ऐसी तंजीम की रजिस्ट्रेशन और निगरानी के अमल को मकामी हुकूमतों के तहत चलाया जाता है और तंजीमों को अपनी सरगर्मियों के हवाले से जवाबदेह होना पड़ता था। इस एक्ट के तहत मुतल्लिका मदारस के बानी अफराद को तंजीम के कवानीन, मकासद और मेम्बरान की तफसीलात के साथ मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर या रजिस्ट्रार के पास दरख्वास्त जमा करवानी होती थी। रजिस्ट्रेशन के बाद मदरसा या मदारस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता था और वो अपने नाम पर जायदाद खरीद सकते थे, मुआहदे कर सकते थे और अदालत में मुकदमा लड़ सकते थे। अगरचे इस कानून के तहत रजिस्टर्ड मदारस को अपने माली मामलात का सालाना ऑडिट करवाना होता था, ताहम मुतालिका मामलात पर अबू रखने वाले माहिरीन के मुताबिक इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन के बावजूद इन मदारस के निसाब, माली मामलात या सरगर्मियों पर कोई भी मुअस्सर निगरानी नहीं होती थी। अब नए तरमीमी बिल में क्या है? ये बिल 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत के मुआहदे का हिस्सा था जो अक्टूबर 2024 में जमीयत उलमा इस्लाम फे और हुकूमत के दरमियान में तय पाया था। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2024 दरअसल मदारस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में ही एक तरमीम है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के मुताबिक दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन करने का जिम्मेदार मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स होना चाहिए, ना कि वजारत तालीम। नए तरमीमी बिल की बाज़ दिगर शकों के मुताबिक अगर किसी मदरसे के एक से ज्यादा कैंपस हों तो इन्हें सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, ना कि हर कैंपस के लिए अलहदा रजिस्ट्रेशन। हर मदरसे को अपनी तालीमी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी होगी। हर मदरसे के खातों का ऑडिट एक रजिस्ट्रार से करवाना और ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को जमा करवाना लाजमी होगी। कोई भी मदरसा ऐसा मवाद नहीं पढ़ा सकता या शाया नहीं कर सकता जो शिद्दत पसंदी, फिरका वारियत या मजहबी नफरत को फरोग दे। अब सवाल यह है कि तरमीमी बिल की जरूरत क्यों पेश आई और अब मौलाना फजल रहमान को इस पर क्या एतराज है? जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि माजी में सोसाइटीज एक्ट के तहत मदारस को कानूनी हैसियत तो मिल जाती थी, मगर इनके इंतजामी अमूर की निगरानी के लिए मरबूत निज़ाम न होने के सबब मदारस को मुतअद्दिद मसाइल का सामना करना पड़ता था। सन 2019 में हुकूमत ने मदारस के लिए एक नया डायरेक्टरेट कायम किया ताकि उनकी रजिस्ट्रेशन और निगरानी का मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया जा सके। ताहम मौलाना फजल रहमान और उनके साथियों को उस नए डायरेक्टरेट के तहत रजिस्ट्रेशन पर एतराज़ था।